من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ مختلف احکام، معاملات، خرید و فروخت اور بہت سے مبتلا بے مسائل جو زندگی میں درپیش ہوتے ہیں اور پیش آتے رہتے ہیں، اس حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ آج بھی کچھ سوالات ہیں جو اسی طرح کے مسائل سے مربوط ہیں۔ کل ہم نے میوزک کے بارے میں بیان کیا تھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انٹرنیٹ پر خرید و فروخت کرنا یا آن لائن بزنس کرنا یہ کیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے۔ جب سے سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے، بہت سے کمپنیز ہیں، بہت سے کمپنیاں ہیں جو اپنے شیئر یا شیئر کے علاوہ دوسری چیزیں خریدتی ہیں، بیچتی ہیں اسٹاک مارکیٹ کے علاوہ۔ تو یہاں پہ آیت اللہ سستانی کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا جو خرید و فروخت ہے وہ واقعی ہو، بہت سی کمپنیاں گولڈ بیچتی ہیں، بٹ کوائن کا ایک زمانہ چلا تھا، تو اگر واقعی چیزیں خریدی اور بیچی جا رہی ہیں، مثال طور پہ گولڈ بیچ رہے ہیں تو واقعی گولڈ آپ وہاں پر موجود ہو جو آپ کی طرف سے اسٹاک میں پڑا ہے، پھر آپ اپنا گولڈ۔ اور اگر ایسا ہے کہ نہیں، صرف اور صرف جسے کہیں کہ انٹرنیٹ کی فضا میں اور سوشل میڈیا پہ آپ ایک وہ سائٹ بنا دیے اور کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں، جبکہ کوئی چیز واقعیت میں موجود نہیں اور لوگ خرید رہے ہیں، اس میں فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اور کچھ لوگوں کا اسی بہانے بزنس چل رہا ہے، جسے کہیں کہ ایک طرح کے لاٹری والا سسٹم، جس میں کوئی واقعیت نہیں ہے کہ ہاں ایک قیمتی چیز یا ایک ایسی چیز جو ایک قیمت رکھتی ہو وہ چیز موجود ہے اور اسے بیچا جا رہا ہے۔ تو اگر واقعی معاملہ ہو رہا ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے، آیت اللہ سستانی اجازت دیتے ہیں۔ لیکن اگر واقعی معاملہ نہیں ہے، صرف اور صرف ایک بناوٹی معاملہ ہے اور صرف بنا کے لوگوں کو بیوقوف بنائے جا رہے ہیں، لوگ اسی کے ذریعے کچھ کما بھی لے رہے ہیں، کچھ لوگوں کا نقصان بھی ہو جا رہا ہے، تو ایسے معاملات کی آیت اللہ سستانی اجازت نہیں دیتے۔ انہی سوالوں میں سے ایک یہ کہ منی ایکسچینج کا بزنس جائز ہے یا نہیں؟ منی ایکسچینج کا جو بزنس ہے، سوال یہ کیوں آیا؟ کیونکہ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے بیاض ہو، سود ہو، کیونکہ بیاض اور سود میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اس کے ہم جنس سے جب بیچتے ہیں، سونے کو سونے سے، چاندی کو چاندی سے، تو منی ایکسچینج میں بھی ایسا ہی ہے کہ آدمی پیسے کو پیسے سے بیچتا ہے۔ تو کیونکہ پیسے کی نوعیت بدلی ہوتی ہے، معمولاً آپ روپے کو ڈالر سے یا ڈالر کو روپے سے ایکسچینج کراتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، سیم پیسہ اگر ایسا کر رہے ہیں تو وہ جائز نہیں کہ مثال طور پہ آپ کہیں کہ ہم سے آپ 10 نوٹ 100 کے لے لیجئے، یا 11 نوٹ 100 کے لے لیجئے اور ہمیں 1000 کی نوٹ دے دیجئے، یا 2000 کی نوٹ دے دیجئے اور 2100 ہم سے چھٹے لے لیجئے، تو چھٹے کو آپ بڑی نوٹ میں چینج کر رہے ہیں، تو یہ تو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہی ہے، سیم پیسہ ہے اور سیم آپ جو ہے دے کر، اور جسے کہیں کیفیت بدل گئی۔ لیکن اگر نہیں، دوسرا پیسہ ہے، دوسری کرنسی ہے، تو کوئی حرج نہیں۔ ابھی جیسا بزنس کرتے ہیں لوگ، منی ایکسچینج کا بزنس بہت سے لوگ کرتے ہیں، تو وہ حلال ہے بذات خود، کوئی اس میں حرج نہیں۔ سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ مردوں کے لیے زنانہ میک اپ سامان بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ تو میک اپ کے سامان جو ہیں، خیر وہ تو استعمال کرنا، میک اپ کا سامان انہی چیزوں میں سے آتا ہے کہ جس کا حلال استعمال بھی ہو سکتا ہے اور حرام بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ کوئی خاتون وہ حرام جہاں پہ بھی اس کا استعمال کر سکتی ہے، میک اپ کر کے گناہ کر میں مبتلا ہو رہی ہے، دوسرے کو دکھا رہی ہے، اور یہ کہ اس کا حلال بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے لیے ایسی چیزوں کا بیچنا بذات خود کوئی حرج نہیں ہے، آپ ایسی چیزوں کو بیچ سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن ایک چیز ہے کہ اب آپ میک اپ کے سامان بیچ رہے ہیں تو زیادہ تر آپ کے ہاں خواتین کا آنا جانا، خواتین آئیں گی، خرید و فروخت کریں گی، تو اگر اس حوالے سے کوئی فتنے، فساد یا گناہ کا خوف نہ ہو، آپ مطمئن ہو کہ مختلف طرح کی خواتین سے لین دین اور خرید و فروخت کرنا ہے،
اس میں آپ گناہ میں پڑ سکتے ہو. اگر ایسا کوئی معاملہ نہ ہو تو بذات خود ان چیزوں کا خریدنے اور بیچنے میں کوئی حرج نہیں. بطور مثال کوئی ہول سیل کا کام کرتا ہے، دکانوں پہ سپلائی کرتا ہے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے. اسی حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ نماز جمعہ کے وقت خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ اب یہ بہت اہم سوال ہے، لوگ پوچھتے بھی ہیں اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کو جمعے کے دن آواز دی جا رہی ہے تو آپ خدا کے ذکر کی طرف جائیے اور اپنا جو بیع یا خرید و فروخت کر رہے ہیں اس کو ترک کریے. تو بعض لوگوں نے اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم نے سنا ہے بعض کلپ میں، کہہ دیا نہیں یہ کام حرام ہے. تو اس میں آپ کو کنڈیشن دیکھنی پڑے گی اور مجتہد کا فتویٰ دیکھنا پڑے گا. ضرور یہ ہے کہ آیت میں آیا ہے اور مجتہد کے سامنے وہ آیت بھی ہے، اور وہ روایات جو اس آیت کے ذیل میں ہیں اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا ہے کہ کیا یہ مطلقاً حرام ہے، اس سے کیا استفادہ ہوتا ہے، کیا سمجھ میں آتا ہے، وہ بھی مجتہد کے مد نظر ہے. تو وہ چیز جو قطعاً حرام ہے وہ زمان حضور امام میں جب امام معصوم نماز جمعہ پڑھا رہا ہو تو شرکت بھی واجب ہے. پہلے بھی ہم نے بیان کیا ہے کہ اس وقت شرکت واجب عینی ہے، واجب تخیری نہیں ہے، مخیر نہیں ہے، بلکہ واجب تعینی ہے، مخیر نہیں ہے، بلکہ آپ کو شرکت کرنی ہے. تو ایسے عالم میں اگر آپ معاملہ کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، کیونکہ ایک واجب چھوٹ رہا ہے جو واجب آپ کو شرکت کرنا چاہیے تھی، اور کیونکہ واجب چھوٹ رہا ہے تو اس لیے آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے وہاں پہ معاملہ خرید و فروخت کریں. لیکن غیبت امام زمان علیہ السلام کے زمانے میں جبکہ نماز جمعہ واجب تخیری ہے، یا بعض افراد واجب تخیری بھی نہیں سمجھتے بعض فقہا، تو ایسے عالم میں اگر آپ معاملہ کرتے ہیں تو یہ آپ کا معاملہ باطل نہیں ہے اور حرام بھی نہیں ہے. دونوں صورت ہے، نہ حرام ہے اور نہ ہی باطل ہے، کیونکہ یہ بھی کنڈیشن ہوتی ہے. بعض معاملات ایسے ہیں جو معاملہ حرام ہے لیکن معاملہ خود باطل نہیں ہوگا، گناہ کیا آپ نے لیکن آپ کا معاملہ صحیح ہے. تو یہاں پہ نہ حرمت ہے اور نہ ہی بطلان، نہ حرام ہے معاملہ کرنا اور نہ ہی اگر آپ نے معاملہ کر لیا ہے، خرید و فروخت کر لیا ہے تو وہ باطل ہوگا کہ آپ کہیں کہ ہمارا خرید و فروخت نہیں ہوا، ہم جس چیز کو خریدے ہم اس کے مالک نہیں ہوئے اور جو پیسہ ہم نے دیا وہ سامنے والا اس کا مالک نہیں ہوا. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، احتیاط کریں، احتیاط سبیل نجات ہے، پہلے ہم نے اشارہ کیا ہے کہ احتیاط کرنا چاہیں، اگر اس ٹائم خرید و فروخت نہ کریں، معاملہ نہ کریں تو اچھی بات ہے، لیکن واجب بمانے کہ حرمت رکھتا ہو اور واجب ہو آپ پر کہ ایسے اجتناب کریں، یہ ضروری نہیں ہے. ایک سوال اسی خرید و فروخت سے حوالے سے یہ بھی کیا گیا ہے کہ کسی سامان کو بیچنے میں ہم کتنا اس پہ لے سکتے ہیں پروفٹ. ہم کوئی سامان بیچ رہے ہیں تو اس پہ کتنے پروفٹ لے سکتے ہیں، 10 20 50، اور اسی طرح کتنا ایڈورٹائز اور پرچار کر سکتے ہیں. دونوں چیز، وہ ایڈورٹائز یا پرچار میں مین چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ غلط انفارمیشن دوسروں تک نہ پہنچائیں. اگر آپ کا سامان ایسا ہے کہ آپ پرچار اتنا زیادہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دھڑی، جھوٹ، فریب میں شمار ہو تو یہ کام آپ کا جائز نہیں ہے. لیکن اگر نارمل پرچار کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آپ کی چیز میں، آپ کے سامان میں کوالٹی ہے اور اس کوالٹی کی واقعیت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے. انسان کوشش سے ہی بہت کچھ حاصل کرتا ہے، دنیا کوشش کی جگہ ہے، اور سعی و تلاش ما لیس للانسان الا ما سعی. قرآن بھی کہتا ہے کہ انسان کے لیے نہیں ہے مگر یہ کہ وہ جو کوشش کو تلاش کرتا ہے. تو حلال طریقے سے کوشش و تلاش کرنا، محنت کرنا کوئی عیب نہیں رکھتا. ہاں اگر آپ اس میں دھوکہ دھڑی یا فریب یا جھوٹ ایسی چیزیں شامل کرتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے 100% خلاف ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، تو وہ قطعاً جائز نہیں ہوگا. ایک سوال یہ بھی کہ کمیٹی ڈالنا کیسا ہے. ابھی یہ بھی سسٹم ہو گیا ہے، بہت سی فیملیز آپس میں مل کے کمیٹی ڈالتی ہیں. ہندوستان میں شاید اس کا کلچر کم و بیش ہو، بعض دوسرے ملکوں میں بہت زیادہ ہے. اب جیسے فیملی آپس میں ہفتے بہ ہفتے جمع ہوتی ہیں، سیٹرڈے نائٹ کو جمع ہوئے کسی دعا کے ذریعے، کسی پروگرام کے ذریعے، تو اب یہ ہوتا ہے کہ چلیے ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں، کچھ پیسے سب لوگ جمع کرتے ہیں اور جس کو ضرورت ہو ہر مہینے یا ہر ہفتے وہ لے لیا کرے.
تو اب ایسے یہ ہو جاتا ہے کہ چلیے 20 لوگوں نے جمع کیا، اب ہر مہینے ہر انسان 1000 لا کے دے رہا ہے تو اکٹھا وہ 20,000 لے سکتا ہے، یہی کنڈیشن ہوتی. تو یہاں پر یہ دیکھنا ہو کہ اگر پیسہ سب کو مل رہا ہے، بے ترتیب مل رہا ہے، جس کا نام آ جاتا ہے اس کو پہلے مل جاتا ہے، اور نہیں تو ترتیب سے جس آخر میں تو اس کی باری نوبت آنی ہے اس کو مل ہی جاتا ہے. تو اگر پیسہ سب کو مل رہا ہے اور ابھی جب آپ پیسہ دے رہے ہیں تو وہ عملاً دیکھا جائے تو وہ ایک طرح کا قرض ہے جو آپ قرض دے رہے ہیں، اور وہ سب اس شخص کا جس کو نام آتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ دوسرے کا، پھر دوبارہ تیسرے کا، اور اسی طرح سسٹم چلتا رہتا ہے. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مشت رقم انسان کو مل جاتی ہے اور کوئی کام جو کرنا چاہ رہا ہے اپنا کر لیتا ہے. تو اگر سب کو مل رہا ہے اور اس میں کوئی سود کم و زیادتی کا مسئلہ نہیں ہے، کہ ایسا نہیں کہ جو پہلے نام آئے گا اس کو زیادہ ملے گا اور یا کٹ جائے گا، ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، تو خود یہ بذات خود کام اچھا بھی ہے، اور اگر مومنین کی مدد کا باعث ہو تو باعث اجر و ثواب بھی ہے. تو کمیٹی ڈالنا بذات خود کوئی نقصان نہیں رکھتا، بذات خود ایک جائز عمل ہے. البتہ یہیں پہ بعض لوگ پوچھتے ہیں، انشاءاللہ خمس کی بحث میں ذکر کریں گے کہ کیا ایسے پیسے پہ جو ہم نے کمیٹی کے طور پہ جمع کیا خمس واجب ہوتا ہے نہیں واجب؟ تو یہ تو قرض میں جائے گا، کہ بطور مثال آپ نے کسی کو قرض دیا ہے تو اب قرض وصول سکتے ہیں نہیں وصول سکتے ہیں، اس میں کنڈیشن ہے. قرض وصول سکتے ہیں تو اس کا خمس آپ کو ابھی دینا ہوگا، نہیں وصول سکتے جب وقت ہوگا تبھی ملے گا، تو اس صورت میں جب ملے گا تب آپ اس کا خمس ادا کریں گے. تو اس قرض موصول ہونا کہ ابھی آپ وصول سکتے ہیں لے سکتے ہیں، یہ مہم ہے. گرچہ آپ نہ لیں لیکن وصول سکتے ہوں تو ابھی دینا ہوگا. لیکن اگر نہیں وصول نہیں سکتے ہیں، شاید سامنے والا کہہ رہا بھائی آپ نے اتنی مدت کے لیے تھا ابھی ہم نہیں دے پائیں گے، تو آپ بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ نے ایک مدت کے لیے دیا ہے. تو ایسی صورت میں اگر جب آپ کو واپس ملے اس وقت آپ اس کا خمس ادا کریں گے. شادی میں سونے کی انگوٹھی جو مرد کو دی جاتی ہے، کیا وقتی طور پر مرد کو دولہے کو پہنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جو حرام ہے وہ حرام ہے، چاہے وہ وقتی طور پر ہو، چاہے وہ 10-20 منٹ 1 گھنٹے کے لیے ہو یا پوری عمر کے لیے ہو. ہاں قطعاً جو زیادہ حرام کرے گا، زیادہ دیر تک انجام دے گا، اس کا گناہ زیادہ ہے. لیکن حرمت ایسا نہیں کہ وقتی طور پہ ہو تو حرمت ختم ہو جائے، اور اگر طولانی طور پہ ہے تو حرمت موجود ہو، کیونکہ یہ کام حرام ہے اور اسلام میں سخت منع کیا گیا ہے کہ مرد جو ہے اپنے کو سونے سے آراستہ کرے. بلکہ تاریخ میں واقعہ بھی ملتا ہے کہ رسول گرامی اسلام نے کسی جوان کو دیکھا اور وہ سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں تھی، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے نکال کے اس کے ہاتھ سے نکال کے یعنی اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس کی انگلی سے انگوٹھی نکالی اور پھینک دیا، اور کہا کہ یہ تم جہنم کی آگ کا سمجھ لیجئے کہ یہ انگوٹھی نہیں ہے بلکہ ایک آگ کا حلقہ اپنی انگلی میں ڈالے ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو چیز اسلام میں ناپسند ہے یا حرام ہے، جن حکمتوں کی بنیاد پر بھی ہے، وہ جو سختی سے منع ہے اس کی رعایت کرنا ضروری ہے. اب یہ کہ مولانا صاحب وہ شادی ہے اور بہت ہی اس سے دیا ہے اور برا مان جائیں گے اور یہ برا مان جائیں گے، تو اگر ایسے اسلام سب کو دیکھتے چلے کہ برا مان جائیں گے تو پھر تو مذہب کی کوئی وہ نہیں رہ جائے گی. لیکن مذہب کے بھی اپنے رولز ہیں، اس پہ آپ کو عمل کرنا ہے. اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں اور اسلام کو اہمیت دیتے ہیں تو خدا کی خوشنودی کو ترجیح دیں، لوگوں کی خوشنودی کو مد نظر نہ رکھیں. بہت سے گیمز جو کھیلے جاتے ہیں تو وہ بغیر شرط یا شرط کے ساتھ کھیلنے میں کیا حرج ہے؟ جیسے شطرنج ہے، جیسے بیک گیمون ہے، ڈومینو ہے، بلیارڈ ہے، یہ تمام چیزوں کے بارے میں. تو گیمز جو ابھی رائج ہیں اس میں کچھ ایسے ہیں جو محض جوا ہے، اور اس زمانے اسلام میں بھی تھا، ائمہ طاہرین و پیغمبر اسلام کے زمانے میں بھی تھا، وہ گیم کھیلا جاتا تھا اور جوئے کے طور پہ کھیلا جاتا تھا. تو اس کے لیے تو اسلام نے سخت مذمت کیا ہے اور بطور مطلق حرام قرار دیا. انہی میں سے ہے آپ کے شطرنج اور تختہ نرد، جسے کہ انگلش میں بیک گیمون کہتے ہیں. یہ دو چیز اس زمانے میں بھی تھی اور جوئے کی شکل میں تھی، تو مطلقاً حرام ہے. شطرنج کے لیے تو بہت سخت مذمت ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ فکر کو بڑھانے کے لیے یا ایسی چیزیں، تو نہیں، ایسی چیزیں فکر کو بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے وہ، لیکن جو اسلام کا معیار ہے کہ اگر کوئی چیز جوئے کے طور پر رائج تھی اور بشریت کے لیے غالباً نقصان دہ ہے، ہو سکتا ہے کسی زمانے میں کوئی چیز فائدہ پہنچائے،
جیسا کہ شراب کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن فائدہ بہت کم ہے۔ تو آپ دنیا کی بری سے بری چیز بھی لائیے تو اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ نکل آئے گا۔ تو یہ دلیل نہیں ہو سکتی کہ ہم اس کو حلال قرار دیں کیونکہ اس میں یہ فائدہ ہے، کیونکہ مولانا اس سے فکر بڑھتی ہے، ذہن تیز ہوتا ہے۔ تو ذہن تیز کرنے کے لیے دنیا میں ہزاروں چیز ہیں، آپ ان کا استعمال کریے جو حلال ہے۔ کوئی ضروری کہ اسی طریقے سے ذہن کو بڑھایا جائے جو اسلام نے حرام کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، شراب میں بھی قرآن کہہ رہا ہے منافع ہیں، فیہ منافع للناس، تو لوگوں میں کچھ منافع منفعت وقتی فائدہ، اس میں کچھ فائدہ ہے تبھی تو لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، تبھی تو لوگ اسے پی رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ کوئی چیز میں اگر ہم فائدہ ڈھونڈ لیں تو بس وہ چیز اسلام کہے گا آپ کے لیے حلال ہو گئی، نہیں۔ بہت سی چیز یہ ہے کہ غالباً وہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے، مومنین کے لیے یا انسانیت کے لیے یا بشریت کے لیے نقصان دہ ہے، تو اسلام اس چیز کو مد نظر رکھ کرتے ہوئے آپ کو حرام قرار دیتا ہے۔ تو آپ اس کو قریب نہ جائیں، اصرار کرنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ شطرنج ہے یا آپ کے ہاں اگر کوئی ایسا ہے جیسے بعض مجتہدین کا یہ کہ بھائی یہ جوا اس وقت تھا ابھی جوا نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ شطرنج معمولاً ہمیشہ ہی جوا مانا گیا ہے اور ایک جوئے کا کھیل مانا ہی جاتا ہے، اس پہ جوا ہوتا ہی۔ اور زیادہ تر جو کھیل جوئے کے ہوتے ہیں، یہ بھی اشارہ کرتے چلیں، وہ دماغی کھیل ہوتے ہیں، کیونکہ دماغ لگا کے ہی جوا کھیلا جاتا ہے۔ جہاں پہ دماغ نہ لگائے جائے اور آپ جسے کہیں کہ رزقی طور پر کوئی چیز مل رہی ہو تو اس کو جوئے میں انسان قرار نہیں دے گا، کیونکہ رزقی طور پر کسی کا بھی آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیے جو لوڈو آج کل گھروں میں رائج ہے، کیوں لوگ لوڈو پہ جوا نہیں کھیلتے ہیں یا کم کھیلتے ہوں؟ ہم نہیں کہتے کہ نہیں کھیلتے، دنیا میں ہر چیز پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بعنوان جوا مشہور نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں رزقی ہے نا، پاسا آپ ڈال لیں، پاسا آپ کے ہاتھ میں نہیں کہ آ جائے۔ تو جہاں دماغ لگتا ہے، جہاں لگتا ہے کہ آپ کا دماغ زیادہ ہوگا تو آپ آگے بڑھ جائیں گے، تو وہیں پہ جوا ہوتا ہے۔ ورنہ جوا ایسی چیز میں کیوں لگائیں گے جو رزقی کسی کا بھی آ سکتا ہے؟ تو یہ نہیں کہ اگر آپ دماغ والی چیز ہے تو اس کو آپ حلال قرار دے سکتے۔ تو اب لوڈو کے بارے میں بھی ہم بیان کریں گے۔ تو شطرنج ہے یا بیک گیمن ہے، جسے کہیں کہ تخت نرد بولتے ہیں، یہ تو مطلقاً آیت اللہ سستانی کے حرام ہے۔ اور دو تین چیزیں جو بھی پوچھی گئیں، جیسے آپ کے تاش یا ڈومینو یا بلیارڈ، ان چیزوں کو کیونکہ ابھی جو دنیا میں رائج ہے یہ چیزیں بعنوان جوئے کے طور پہ زیادہ کثرت سے رائج ہیں، اس لیے بنا بر احتیاط واجب اس کو یہ حرام سمجھتے ہیں آیت اللہ سستانی۔ تاش اور آپ کے ڈومینو اور آپ کے بلیارڈ، یہ تین چیزیں احتیاط واجب ہیں۔ شطرنج اور بیک گیمون فتوے کی بنیاد پر آپ کے ہاں حرام ہے۔ باقی جو کھیل ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا ایک کلیہ ہے جو ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں۔ کلیہ وہ یہ ہے کہ باقی کھیل جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، جہاں زندگی گزار رہے ہیں، جو شہر ہے، جو ملک ہے، حد اقل آپ کا شہر جہاں پہ کھیلا جا رہا ہے، اگر وہاں کے عرف میں اس کو جوا شمار نہ کریں، جوا بہت اہمیت رکھتا ہے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اگر اس کو آپ جوا شمار نہیں کیا جا رہا ہے تو بذات خود اسے کھیلا جا سکتا ہے بغیر شرط بندی کے، کیونکہ شرط بندی تو کسی گیم میں جائز نہیں، صرف دو تین موارد ہیں، اس کو چھوڑ کر جو اسلام اجازت دیتا ہے وہ تیر اندازی ہے، گھوڑا دوڑانا، گھوڑ سواری ہے، اور پیراکی ہے، تیرنا۔ یہ دو تین چیزیں اسلام میں، کیونکہ جنگ کے حوالے سے گھوڑے دوڑانا یا تیر چلانا سیکھنا یا تیرنا، یہ سب چیزیں ضروری ہوتی تھی، جنگی سامان میں آتی تھی، تو اسلام نے اس کو اہمیت دیتے ہوئے اجازت دی ہے۔ ان کے علاوہ باقی چیزوں کسی بھی کھیل میں شرط بندی لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ شرط بندی لگاتے ہیں تو یہ کام حرام ہے، اگرچہ آپ لوڈو کھیل رہے ہوں یا کیرم بورڈ کھیل رہے ہوں یا کوئی بھی ایسا گیم کھیل رہے ہیں، اگر شرط بندی کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو وہ حرام ہے۔ تو اسی سے لوڈو اور کیرم بورڈ کا بھی حکم پتہ چل گیا کہ کیونکہ لوڈو اور کیرم بورڈ یہ دونوں جوئے میں معمولاً شمار نہیں ہوتا ہے، تو بغیر شرط بندی کے آپ کھیل سکتے ہیں، لیکن اگر شرط لگاتے ہیں، اس پر پیسہ رکھتے ہیں، تو پھر وہ حرام ہو جائے گا، جائز نہیں۔ سوال یہ بھی آیا کہ سوشل میڈیا پر عورتوں کا منقبت خوانی کرنا کیسا ہے؟ خیر یہ سوال بہت ہی پوچھا جاتا ہے، سائٹ پہ بھی آتا ہے کہ خواتین آج کل سوشل میڈیا پر، یوٹیوب چینل پہ، ٹی وی پہ، بہت سی جگہوں پر، فیس بک پہ اپنی منقبت خوانی ریکارڈنگ کر کے یا ڈالتی ہیں اور سب لوگ سنتے ہیں، اس میں مرد و
خواتین جب ڈالیں تو ایسا نہیں کہ صرف خواتین سنیں گی، مرد بھی سنتے ہیں، چاہے سب مرد زیادہ سنتے ہوں، کیونکہ یہ چیز ہوتی ہے کہ خاتون پڑھ رہی تو مرد سنے، اور مرد پڑھ رہا ہے تو خاتون سنے. تو بہر صورت یہ خود عمل کیسا ہے، یہ جائز ہے نہیں جائز. تو آیت اللہ ثانی کا جو اس کے بارے میں جواب ہے، رسمی دفتر سے بھی جو جواب سائٹ پہ وغیرہ پہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خاتون اپنی آواز کو اس طرح نازک کر رہی ہے، وہ معمولاً جب مرثیہ خوانی تو نہیں، بالخصوص اگر اشعار فضائل کے اشعار پڑھے جا رہے ہوں، منقبت پڑھی جا رہی ہو، یا مرثیہ خوانی نوع خوانی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آواز کی تو اپنی ایک الگ تاثر ہوتے ہیں. تو اگر اس کی آواز غالباً ایسی ہے کہ جو بھی اس کی آواز سنتا ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے، وہ آواز اس کے لیے اس کے احساس کو بھڑکاتی ہے، ایسی اگر آواز سے پڑھ رہی ہے تو وہ کوئی بھی خاتون ہو، وہ یہ کام جائز نہیں ہے. اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی آواز میں، اور معمولاً جب ترنم میں خواتین پڑھتی ہیں تو اس چیز کا امکان زیادہ پایا جاتا ہے. ہاں ایک تقریر کر رہی ہیں، ایک لیکچر دے رہی ہیں، اور آواز بھی نارمل ہے، ہو سکتا ہے لیکچر میں بھی کوئی آواز کو بہت زیادہ نرم کرے، گلے میں گھمائے، انداز بیان کہ دیکھ کے دوسرے اس سے تحریک ہو رہے ہوں، یا ان کے احساسات بھڑک رہے ہوں، تو یہ کام جائز نہیں ہے. تو خواتین اس چیز کی توجہ کریں. اور دفتر کا بھی یہی ہے کہ ایسے کاموں سے، کیونکہ اسلام خواتین کو ملیام میں آنا یا ایسی چیزیں جو معاشرے میں بہت سی برائیوں کا سبب بنتی ہیں، اسلام پسند نہیں کرتا. تو مین جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آواز اتنی نازک کی جا رہی ہے کہ جو معمولاً دوسرے کے احساسات کے بھڑکانے کا، یعنی نامحرم مرد وغیرہ کے بنتا ہے، تو یہ کام جائز نہیں ہے، شرعاً حرام ہے. چیز یہ بھی پوچھی گئی کہ عزاداری میں آلات موسیقی کا استعمال کیسا ہے. یہ بھی رائج ہے. بسا اوقات بہت سے عزاداری یا پرانی جہاں پہ عزاداریاں ہوتی آ رہی ہیں، بہت سے بستیوں میں، دیہات میں ڈھول ہے، تاشا ہے، یا کچھ چیزیں بجاتے ہیں. تو دیکھیں کچھ چیزوں کے تو خود اجازت دیا ہے، اور وہ آلات موسیقی میں نہیں آتا، جیسے ڈھول بجانا ہوا یا تاسا پیٹنا ہوا. لیکن بعض چیزیں ایسے ہیں جو آلات موسیقی میں ہیں. اگر ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں جو آلات موسیقی میں ہیں، وہ بعض کے تو ہمیں نام یاد نہیں ہے، ہارمونیم بجاتے ہیں، آواز نکالتے ہیں جو الگ طریقے کا ہوتا ہے. تو اگر وہ چیزیں جو آلات موسیقی میں ہیں، ڈھول تاشے کو چھوڑ کر، یہ 2-3 چیزوں کو انہوں نے اجازت دیا ہے. باقی کیونکہ آلات موسیقی میں، اور پھر وہی مجالس سے لہو و لعب کے شبیہ ہونا اسلام کہیں پسند نہیں کرتا، چاہے وہ عزاداری ہو، چاہے وہ محفل ہو، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، یا کوئی بھی کام ہو. اس میں اسلام نہیں چاہتا کہ آپ کی محفل، آپ کی مجلس ان مجلسوں، ان محافل کے شبیہ ہو جائے جہاں پہ گایا بجایا جا رہا ہے، کھایا پیا جا رہا ہے، عیش و نوش کیا جا رہا ہے. پھر آپ میں ان کے درمیان فرق کیا رہ جائے گا اگر آپ بھی اسی سب کو طریقے سے. اسی لیے ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اذان، نوع خوانی، قصیدہ خوانی میں بھی اگر یہی چیز ہے کہ آپ اسی شکل میں اپنے کو شبیہ بنا رہے ہیں، وہی میوزک، وہی ڈھنگ، وہی اٹکنا، وہی مٹکنا، ایسی چیزیں اگر ہیں تو پھر فرق نہیں ہے. اسلام نہیں چاہتا کہ جو مومنین کی محافل، مومنین کی مجالس ہے، وہ اہل لہو و لعب کی مجالس کے شبیہ بنے اور ان جیسی بنے. پھر آپ ان کے درمیان کوئی وجہ امتیاز نہیں رہ جائے گا. تو یہ چیز مد نظر رکھیں کہ ایسی کام عزاداری میں بھی جو مجالس لہو و لعب، گانے بجانے کی محفلوں کے شبیہ بناتی ہے ہماری مجالس کو، ایسے کاموں سے شدت سے پرہیز کیا جائے. بہت سے اس میں کام شبہ ناک ہیں، بہت سے کام قطعی طور پر حرام ہیں. سوال نمبر 14 میں یہ پوچھا گیا ہے کہ غیبت کی تعریف کیا ہے، کن موارد میں غیبت جائز ہے. خب یہ بھی بہت ہی مبتلا بے ہے. یہ تو اس کے بغیر تو بہت سے لوگوں کا کھانا بھی نہیں ہضم ہوتا ہے کہ جب تک غیبت نہ کر لیں بعض صنف کا. اور غیبت کا منشا کیا ہے اور غیبت آتی کہاں سے، یہ بھی کم و بیش لوگ جانتے ہیں. غیبت کا ایک منشا انسان کا حسد ہے اور بدگمانی ہے، جو اپنے بھائی، دوست، احباب یا جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان کے بنسبت پیش آتی ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت اوقات غیبت کرتا ہے. اور اسی لیے قرآن نے بہت اچھی ترتیب بیان کی ہے کہ اگر غیبت سے آپ کو رکنا ہے تو اس کے جو مقدمات ہیں غیبت کے، یعنی جس کی وجہ سے انسان غیبت تک پہنچتا ہے، ان تمام چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے اور ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. آپ دیکھیں
قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم، اے صاحبان ایمان بہت زیادہ گمان نہ کیا کرو، کیونکہ اگر زیادہ گمان کرو گے تو اس میں سے بعض گمان گناہ ہے، اب جب بدگمانی ہوگی، غلط گمان ہوگا تو گناہ ہوگا قطعاً۔ تو سب سے پہلی منزل جو غیبت تک انسان کو پہنچاتی ہے وہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے۔ اسلام کہتا ہے بدگمانی نہ کرو، اپنے مومن بھائی کے بنسبت آپ کو حسن ظن رکھنا چاہیے جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے۔ ہم تو گمان اور جسے کہیں کہ گمان، شک اور گمان، اسی کو اپنے اطمینان اور یقین کی منزل پہنچا دیتے ہیں۔ اگر کسی مومن بھائی کی بنسبت ہو تو اپنے شک و اطمینان کو فوراً یقین تک پہنچا دیتے ہیں کہ ہاں یقیناً انہوں نے غلط کیا ہے، ہمیں اطمینان ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اپنے گمان کو گمانی تک رکھیں۔ حسن ظن مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ مومن کے بنسبت حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں۔ اب اگر آپ بدگمانی کرتے ہیں تو دوسرا جو مرحلہ پیش آتا ہے وہ کیا ہے؟ بدگمانی کرنے کے بعد انسان اب سوچتا ہے کہ ہاں بدگمانی تو ہو گئی، اب اس کو تھوڑا مطمئن ہو جائیں کہ واقعاً اس نے ایسا کیا ہے نہیں کیا ہے، تاکہ کل کو جا کے برائی کریں تو ایسا نہ ہو کہ نہیں بھائی تم غلط کہہ رہے تو ایسا نہیں تھا۔ تو کیا کرے گا آدمی؟ تجسس کرے گا۔ جب گمان، کیونکہ ابھی گمان ہے، یقین تو ہے نہیں، گمان یعنی 50-60%، 70% یہی ہے نا، بہت زیادہ۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ یہاں گمان وہ گمان ہو کہ جو شک کے اوپر ہو، بلکہ کبھی شک، احتمال، سب کو گمان میں کہا ہو قرآن۔ تو گمان کے بعد تجسس کرے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے ولا تجسسوا، اسی جملے کے بعد فوراً کہہ رہا ہے گمان نہ کرو، ولا تجسسوا، تجسس بھی نہ کرو، یہ بھی حرام ہے۔ چھان بین نہ کرو، اچھائی کے بارے میں ہے، قرآن کہتا ہے کہ اچھائی اور مومنین کی جو اچھائی ہے ان کو پھیلاؤ، اس کے بارے میں سوچو، برائی کی طرف نہ جاؤ۔ تو تجسس بھی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اگر تجسس کیا اور پتہ چل گیا کہ ہاں فلاں صاحب نے تو یہ کام کیا ہے، ہم کو گمان ہوا تھا اور ہم نے جا کے معلوم کیا، ان سے پوچھا ان سے پوچھا، وہ پتہ چل گیا کہ فلاں غلط، تو اب کیا کریں؟ اب آپ جائیں گے غیبت کرنے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض کی غیبت بھی نہ کرو، یعنی وہ چیز جو ابتدا سے مومن کی برائی کی طرف آپ کو لے جاتی، وہیں سے قرآن منع کرنا شروع کر رہا ہے۔ نہیں کہہ رہا صرف غیبت نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، بدگمانی کر لیا تو تجسس نہ کرو، تجسس کر لیا معلوم ہو گیا تو غیبت نہ کرو۔ پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا چاہتے ہو کہ آپ کا بھائی مرا ہو، آپ کا سگا بھائی، آپ کا رشتہ دار کا بھائی، اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ کہو گے استغفر اللہ، یہ بھی کوئی بات ہے؟ تو کہو تو یہ جو آپ اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، یہ بھی اس کے گوشت کھانے کی طرح ہے، کیونکہ جب گوشت آپ کھائیں گے تو اس کا بدن ناقص ہوگا، بدن ناقص ہوگا نا، کسی کے بدن سے ایک ٹکڑا آپ نکال لیں تو بدن ناقص ہوگا۔ تو یہ جو آپ غیبت کر رہے ہیں اس کی آبرو کو ناقص کر رہے ہیں، اس کی شخصیت کو ناقص کر رہے ہیں۔ تو جس طرح سے گوشت کھانے سے اس کا بدن ناقص ہوگا، اسی طرح غیبت کرنے سے اس کی شخصیت ناقص ہوگی، عیبدار ہوگی، جریدار ہوگی۔ تو کیا وہ کام پسند کرو؟ کہ نہیں وہ تو ہم نہیں پسند کریں گے، تو یہ بھی پسند نہ کرو۔ تو کتنا اچھا قرآن نے بیان کیا۔ تو غیبت سخت مذمت ہے روایات میں اور آیات و روایات میں کہ غیبت کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے، لیکن پھر بھی بعض موارد ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو غیبت کرنی پڑتی ہے۔ بطور مثال آپ پہ ظلم ہوا ہے، اب آپ اپنا ظلم جا کے کسی سے بیان کریں گے تبھی تو آپ اپنا حق لے سکتے ہیں۔ تو ایسے موارد میں اسلام نے غیبت کرنا جائز سمجھا ہے۔ بطور مثال آپ پر مظلوم واقع ہوئے ہیں، کوئی اور راستہ نہیں ہے تو آپ جائیں گے شکایت کریں گے اپنے جو آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے، تو ایسے مقام پر ضرورت کے مطابق اسلام اجازت دیتا ہے۔ یا بطور مثال آپ کو مشورت کوئی آپ سے لے رہا ہے، کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے، یہ مثال بیان کیا ہے رسالے وغیرہ میں، کہیں رشتہ کرنا چاہتا ہے، آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ آپ کے پڑوسی ہیں، رشتہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، کیسے ہیں؟ تو اب وہ مشورہ لے رہا ہے اور آپ کو اس لائق سمجھ کے لے رہا ہے مشورہ، اور آپ کو بھی کچھ چیزیں پتہ ہے وہ مشکلات فیملی میں آ سکتی ہیں، تو آپ ضرورت کی مقدار بیان کر سکتے ہیں۔ آپ خود نہ جائیں بیان کرنے، لیکن اگر کوئی مشورہ لینے آیا ہے، یا کوئی شخص کھلے عام گناہ کرتا ہے جو اسلام کے قوانین کی رعایت اس معنی میں نہیں کرتا کہ جس نے دین اسلام کی حرمت نہیں رکھی، قوانین احکام اسلام کی حرمت نہیں رکھی، فرمائشات ائمہ طاہرین کی حرمت نہیں رکھی، خدا کے دستور کی حرمت نہیں رکھی، اور کھلے عام وہ کر رہا ہے، تو پھر ہم اس کی حرمت کیوں رکھیں؟ تو اگر کوئی شخص کھلے عام گناہ کر رہا ہے اور باز بھی نہیں آ رہا ہے، منع بھی، امر بالمعروف نہی عن المنکر،
تو اب کیونکہ وہ کھلے عام گناہ کر رہا ہے اور وہ ان چیزوں کی حرمت نہیں رکھ رہا ہے جو اسلامی قوانین ہیں اور لوگ جانتے بھی ہیں، تو پھر اس کی غیبت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ کھلے عام کر رہا ہے۔ لیکن نہیں، ہر انسان ایسا نہیں کہ وہ کھلے عام کرے، کبھی ہوگی بیان غیب، کوئی عیب آ گیا، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اسلام کا جو قانون ہے وہ بہت ہی حکمت کی بنیاد پر ہے، بہت ہی حساب شدہ ہے، بہت ہی مصلحتوں کی بنیاد پر ہے، کیونکہ جو اسلام کو بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ اسی ذات کی طرف سے آئے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، اور انسان کی تمام تر صفات اور تمام تر اخلاقی چیزوں سے جانتا ہے، انسان کے مزاج کو جانتا ہے، کون سی چیز نظام بشریت کو اچھے سے اچھی طرح آگے لے جا سکتی ہے، ان تمام چیزوں سے وہ آگاہ تھے۔ تو اسلام کے قوانین کا احترام کریں، اور جو چیز بھی اسلام نے ہمیں بیان کی ہے اس میں قطعاً ہماری مصلحت ہے، ہمارا فائدہ ہے، اس کی رعایت کریں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب زندگی ہوگی اور آخرت میں بھی ایک کامیاب و کامران زندگی اور بلند درجات خدا ہمیں نصیب کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔